तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला सबज़पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबज़पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिर्क व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। मुर्शिद साईं सरकार के चाहने वालों और मुरीदान बासफ़ा, आज का दिन आम दिन नहीं, ये दिन उन लोगों के लिए ख़ास है जो किस्मत को सिर्फ सितारों में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा, दुआ और नियत की पाकीज़गी में तलाश करते हैं। आज की ये वीडियो उन दिलों के लिए है जो टूट कर भी गुम नहीं हुए, टूट चुके हैं लेकिन खुद को खोया नहीं। उन आंखों के लिए है जो रातों को जागती हैं, उन लोगों के लिए है जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद सुकून नहीं, और उनके लिए भी है जिनके पास कुछ नहीं मगर अल्लाह पर कामिल यकीन है। तो मुर्शिद साईं सरकार के अल्फाज याद रखें, जब सितारे खामोश हो जाएं तो बंदा सजदे में बोलता है, और जब बंदा सजदे में बोले तो रब्बे कायनात फैसला फरमा देते हैं। आज बुध का दिन है। ये दिन सोच, गुफ्तगू, फैसले, ज़हन, हिसाब और तकदीर के दरवाजे खोलने का दिन है। आज जो बात दिल में आएगी वो कल अमल बन सकती है, इसलिए आज दिल को साफ रखना, ज़ुबान को काबू में रखना और नीयत को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में जो वजीफ़ा और सदका दिया जाएगा वो कई बंद रास्ते खोलने की ताकत रखता है, बशर्ते कि नीयत सच्ची हो। अब हम बात करेंगे आज के दिन के मजमूई एनर्जी और मजमूई एस्ट्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअल मैसेज की बात करेंगे। आज का दिन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सुबह सोच और कशमकश, दोपहर फैसला या खबर, और रात दुआ की कबूलियत। जो लोग आज जल्दी बेदार होकर या कम से कम फजर के बाद खामोशी से बैठ गए, उनके दिल पर अल्लाह एक खास सुकून नाजिल करेगा। आज का दिन उनके लिए भारी हो सकता है जो जिद, अना और गुस्से के साथ फैसले करते हैं, और आज का दिन उनके लिए तकदीर बदलने वाला हो सकता है जो सब्र, खामोशी और दुआ को अपना हथियार बनाते हैं। अब बात करेंगे तमाम बुरूज की। सबसे पहले एरीज यानी कि बुर्ज हमल के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो एरीज वालों, आज तुम्हारा दिल तेज है मगर हालात सुस्त हैं। आज अगर तुमने जल्दबाजी की तो नुकसान हो सकता है। नौकरी या कारोबार में कोई बात तुम्हारे खिलाफ जा सकती है, मगर याद रखो हर खामोशी शिकस्त नहीं होती। मोहब्बत में पुराना मसला दोबारा सर उठा सकता है। गुस्से में फैसला न करो। आज का आपका वजीफा है कि आपने किसी भी टाइम, किसी भी नमाज के बाद 41 मरतबा पढ़ना है, या हलीमो या सबूरो या अल्लाह, या हलीमो या सबूरो या अल्लाह। और आपका सदका है आज का एक मुट्ठी अनाज किसी परिंदे को डाल दें। और याद रखना है, कोई भी वजीफा हो मेरा, उसमें अव्वल व आखिर 11 मरतबा दूध पाक का नजराना जरूर पेश करना है। अब बात करेंगे टॉरस यानी कि बुर्ज सोर की। तो आज टॉरस वालों के लिए अल्लाह की खास रहमत मुतरक है। रुका हुआ पैसा या फंसा हुआ काम आज या कल में खुल सकता है। घर में किसी बुजुर्ग की दुआ तुम्हारी तकदीर का रुख मोड़ सकती है। आज का आपका वजीफा है ईशा की नमाज के बाद 41 मरतबा पढ़ना है, या फत्ताहो या अल्लाह।
اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک۔ آج کا آپ کا صدقہ کسی غریب کو چائے یا پانی پلا دیں۔ اب بات کریں گے جیمنائی یعنی کہ برج جوزہ کی۔ جو جیمنائی والوں، آج تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا ذہن ہے۔ زیادہ سوچ فیصلے خراب کر سکتی ہے۔ کوئی پرانا دوست یا رشتہ آج رابطہ کر سکتا ہے۔ آج کا آپ کا وظیفہ ہے سونے سے پہلے 33 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آج کا آپ کا صدقہ ہے اپنے دل میں کسی کو معاف کریں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب بات کریں گے کینسر یعنی کہ برج سرطان کی۔ تو آج کینسر والوں کا دل نرم ہے اور اللہ نرم دلوں کو پسند کرتا ہے۔ ماں کی دعا یا کسی عورت کی بد دعا آج بہت اثر رکھتی ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر اور گھر کے معاملات میں نرمی اختیار کریں۔ آج کا آپ کا وظیفہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ ضحیٰ پڑھنی ہے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آج کا آپ کا صدقہ ہے ماں باپ کے قدم چومیں یا ان کی خدمت کریں۔ اب بات کریں گے لیو یعنی کہ برج اسد کی۔ تو اے لیو سن لو، آج تمہارا غرور تمہاری آزمائش بن سکتا ہے۔ اگر جھک گئے تو بچ جاؤ گے ورنہ نقصان ہوگا۔ آج کوئی راز کھل سکتا ہے۔ آج کا آپ کا وظیفہ ہے کہ دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد یا کسی بھی ٹائم آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا عزیزو یا اللہ ہو۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آج کا آپ کا صدقہ ہے اپنے سے چھوٹے کو کچھ سکھا دیں، کسی کو بھی کوئی ایک بات اچھی بات سکھا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب بات کریں گے ورگو یعنی کہ برج سنبلہ کی۔ آج ورگو والوں کو اللہ صبر کا اجر دینے والا ہے۔ رشتہ، شادی یا بات پکی ہو سکتی ہے۔ صحت پر توجہ دیں، پیٹ یا اعصاب کمزور ہیں اس لیے ان کا خاص خیال رکھیں۔ آج کا آپ کا وظیفہ ہے عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا ہے یا شافی یا اللہ ہو یا شافی یا اللہ ہو۔ اور آپ کا صدقہ ہے کسی بیمار کے لیے دعا کر دیں، کسی بیمار کی تیمارداری کر دیں۔ اب بات کریں گے لبرا یعنی کہ برج میزان کی۔ تو لبرا والو، آج تمہارے لیے دل اور عقل کا امتحان ہے۔ محبت میں سچ سامنے آ سکتا ہے۔ فیصلہ آج نہیں کل کرنا بہتر ہوگا۔ آج کا آپ کا وظیفہ ہے کسی بھی نماز کے بعد آپ نے صرف 41 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے بس۔ اور آج کا آپ کا صدقہ ہے کسی ناراض کو سلام کر دیں، کسی روٹھے ہوئے کو منا لیں۔ اب بات کریں گے اسکارپیو برج اقرب کی۔ آج اقرب والوں کے لیے راز، کشف اور روحانی طاقت کا دن ہے۔ خواب سچے ہو سکتے ہیں، کسی پر اعتبار آنکھ بند کر کے نہ کریں۔ آج کا آپ کا وظیفہ ہے کہ رات کو 21 مرتبہ یا خبیرو یا اللہ ہو یہ پڑھنا ہے آپ نے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک۔ آج کا آپ کا صدقہ ہے رات کو خاموشی سے کسی کے لیے دعا کریں۔ اب بات کریں گے سیجیٹیریس برج کوس کی۔ آج کوس والوں کے لیے سفر یا نیا موقع ظاہر ہے۔ اللہ تمہیں آگے بڑھانا چاہتا ہے مگر تم ماضی میں اٹکے ہوئے ہو۔ آگے بڑھو، ماضی کو چھوڑو، حال میں جیو، مستقبل کی سوچو۔ آج کا آپ کا وظیفہ ہے کسی بھی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا ہے یا ہادی یا اللہ ہو۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آج کا آپ کا صدقہ ہے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیں۔ اب بات کریں گے کیپریکون یعنی کہ برج جدی کی۔ آج کیپریکون والوں کے لیے امتحان کا دن ہے۔ حلال اور حرام میں فرق کرنا ہوگا۔ کام میں دباؤ مگر آخر میں کامیابی ملے گی۔ آج کا آپ کا وظیفہ ہے عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آج کا آپ کا صدقہ ہے کسی کو سچا مشورہ دے دیں۔
اب بات کریں گے ایکیوریس یعنی کہ برج تلو کی. تو آج دل والوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے. جو تم نے کھویا وہ واپس آ سکتا ہے مگر صبر شرط ہے. صبر کرو گے اور شکر ادا کرتے رہو گے تو مل جائے گا. آج کا آپ کا وظیفہ ہے سونے سے پہلے 111 مرتبہ پڑھنا ہے یا ودودو یا اللہ، یا ودودو یا اللہ، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے. آج کا آپ کا صدقہ کسی اداس شخص کو مسکرانے کی وجہ بنے. اب بات کریں گے پائسز یعنی کہ برج ہوت کی. تو آج پائسز والوں کی دعا عرش تک جاتی ہے، اس لیے یاد رکھیں تنہائی میں اللہ سے بات کریں. آج آپ کا دن ہے، آپ کی آج ہر بات قبول ہونے والا دن ہے. آج کی دعا عرش تک جائے گی. آج آپ کی روحانی طاقت بڑھ رہی ہے. آج کا آپ کا وظیفہ ہے کہ رات کے آخری پہر 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں آپ نے، اور اس نفل کے بعد 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے. آج کا آپ کا صدقہ ہے کسی کے لیے چھپ کر خیر کر دیں. اب آخر میں آپ کے لیے مرشد سائنس سرکار کی طرف سے روحانی پیغام ہے کہ چاہنے والوں، میرے پیارو، قسمت وہ نہیں جو لکھی ہو، قسمت وہ ہے جو دعا سے بدلی جائے. اگر آج کا دن بھاری لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں مضبوط بنا رہا ہے. اگلی ویڈیو میں اور بھی گہرے راز اور طاقتور روحانی عمل کے ساتھ ملاقات ہوگی. اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا علم تجربہ نہیں وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں. یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائنس سرکار تک چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے. الہی آمین.